عظیم صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم ضرور دینا اور برائی سے بھی ضرور روکنا۔ فرماتے ہیں اگر نیکی کا حکم نہ دو گے اور برائی سے بھی نہیں روکو گے تو پھر تمہارے اوپر ایک ایسا ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹے بچوں کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ بھی نہیں رکھے گا اور تمہارے بڑوں کی عزت بھی نہیں کرے گا، ادب احترام بھی نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر نیک لوگ اس ظالم حکمران کے خلاف دعائیں بھی کریں گے لیکن ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ پھر وہ لوگ اس ظالم حکمران کے خلاف مدد طلب کریں گے لیکن ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، معافی طلب کریں گے لیکن معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ احباب ذی وقار، کیا آج کے اس پرفتن دور میں کچھ ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ جب بھی کوئی حکمران آتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حکمران غریب لوگوں کا خیال نہیں رکھتا، یہ فلاں حکمران قادیانیت کو پروموٹ کر رہا ہے، فلاں حکمران بد مذہبوں کو پروموٹ کر رہا ہے، ان کا زیادہ خیال رکھتا ہے، قادیانیوں کو ان کو اپنا بھائی بھی کہہ دیتا ہے۔ کیا اسی طرح کے ہی معاملات پیش نہیں آ رہے؟ تو احباب ذی وقار، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے فرمان کو اگر اپنے سامنے رکھا جائے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نیکی کا حکم دیں گے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس گناہ کو، اس برائی کو روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ اگر نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے بھی روکیں گے تو پھر زندگی کے تمام تر معاملات بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک عظیم صحابی رسول ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں کہ مردہ شخص کون سا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ وہ شخص مردہ ہے اور چلتا پھرتا مردہ ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہو اور وہ اس برائی کو نہ تو اپنے ہاتھ سے روکے اور نہ ہی اپنی زبان سے روکے اور نہ ہی اپنے دل سے اس کو روکے، یعنی کہ دل میں اس کو برا بلا بھی نہ کہہ سکے، وہ شخص مردہ ہے۔ تو احباب ذی وقار، ہماری آنکھوں کے سامنے سرعام اس پرفتن دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ سرعام شراب بھی پی جا رہی ہے، سرعام آنکھوں کے سامنے جوا لگایا جا رہا ہے، تاش کھیلی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے برائی کے کام ہو رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر ہم کسی اجنبی شخص کو برائی سے نہیں روک سکتے، نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، تو کم از کم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس سلسلے کو ہم اپنے گھروں سے تو شروع کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جتنے افراد موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی برائی کرتا ہے تو ہم پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو نیکی کا حکم دیں اور اس کو برائی سے روکنے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ یہ وہ امت ہے کہ جو نیکی کی دعوت دیتی ہے لوگوں کو اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس سلسلے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو اپنے گھروں سے ہی شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔